الله صلى الله عليه وسلم وتصوم رمضان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اور تم رمضان کے روزے رکھو. روزہ اسلام کا چوتھا رکن ہے. نماز اور زکوٰۃ کی طرح رمضان کے روزے بھی ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہیں. جو شخص کسی عذر مجبوری کے بغیر روزہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ سخت گنہگار ہے. ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص بلا کسی عذر اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے تو لم يقضي صوم الدهر كله وإن صامه. اگر وہ اس کے بدلے ساری عمر بھی روزہ رکھے تو اس کا پورا حق ادا نہیں ہو سکے گا. اور قرآن میں بتاتا ہے کہ روزہ اسلام کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اسلام سے قبل پہلے جتنے بھی مذاہب تھے ان پر بھی روزہ فرض تھا. یہودی بھی، عیسائی بھی، ہندو بھی روزہ رکھتے ہیں یا روزے کی طرح کھانے پینے سے رکتے ہیں. روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ باطن کا تزکیہ ہو جائے، دل میں تقویٰ پیدا ہو جائے. اس کے علاوہ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ امیروں کو غریبوں کے دکھ اور بھوک و پیاس کا علم ہو جائے. دوسری حکمت یہ ہے کہ مسلمان جو خاموشی کے عادی ہوں وہ اتنے بھی نازک نہ بنے کہ صبح سے شام تک بھوک و پیاس برداشت نہ کر سکیں. تیسری حکمت یہ ہے کہ مسلمان ایسی بیماری اور تکلیف سے محفوظ رہتا ہے جو زیادہ کھانے پینے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. روزے کے کئی فائدے ہیں. ان میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ نے روزے ہم پر فرض کیے ہیں. آپ سب کے روزے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. السلام علیکم.